ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے جب درس قرآن ہو، تفسیر قرآن کو بیان کیا جا رہا ہو، لوگوں کے اندر ایک شوق بھی ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، اور اسی وجہ سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کو کہاں سے پڑھنا، کس ترتیب سے پڑھنا شروع کریں اور کس انداز میں ہم قرآن کو سمجھیں اور کیسے ہم قرآن کو سمجھیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ کہ کون سی ترتیب سے قرآن سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکی صورتیں پہلے پڑھ لیجئے، کچھ کہتے ہیں کہ مدنی صورتیں پہلے پڑھ لیجئے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ 30ویں پارے سے شروع کریں اور 30واں اور 29واں اور 28واں اور اس طرح جائیں۔ اور ایک وہ ترتیب ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران۔ تو کس ترتیب سے قرآن پڑھنا چاہیے، آج ہم اس کو سمجھیں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ قرآن پاک کو آسان طریقے سے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ترتیب دو طرح کی ہے، ایک ہے نزول کی ترتیب، جس ترتیب سے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ سب جانتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی سے سلسلہ شروع ہوا، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر دیگر صورتیں نازل ہوئیں، دیگر آیتیں نازل ہوئیں، ایک یہ ترتیب ہے۔ اس ترتیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ جس وقت جس آیت کی جس صورت کی ضرورت ہوتی اس وقت وہ صورت اور وہ آیت نازل کر دی جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تھے تو مکہ مکرمہ میں جن باتوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ نازل فرمائی، جب آپ مدینے پہنچ گئے تو وہاں جن باتوں کی ضرورت تھی وہ نازل فرمائی گئی، جب پانی ختم ہو گیا تیمم کی ضرورت پڑی تو آیت تیمم اتری۔ وہ جو ترتیب ہے نزول کی ترتیب وہ ایک الگ ترتیب ہے اور وہ اس وقت کا تقاضا تھا، اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اسی اعتبار سے قرآن اترتا رہا۔ 23 سال کے عرصے میں تک کم و بیش قرآن نازل ہوا اور اسے جمع کر لیا گیا۔ اب دوسری ترتیب جو ہمیں نظر آتی ہے جس میں سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، یہ وہ ترتیب ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کو لکھوائی، اور یہ وہی ترتیب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ پہلے یہ صورت ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ ہونی چاہیے، یہ صورت ہونی چاہیے، اور یہ آیتیں پہلے ہوں گی، اس آیت کے بعد یہ آیت ہوگی، اس آیت کے بعد یہ آیت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کو لکھوایا، اور آج جو ہمارے سامنے قرآن موجود ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک، یہ وہی ترتیب ہے جو رب نے چاہی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر بھی موجود ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگیں گے کہ پہلے کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تو آسان سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب ہمارے لیے بہتر رکھی اسی ترتیب سے قرآن کو شروع کرنا چاہیے اور اسی ترتیب سے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلے آپ سورہ فاتحہ سمجھیں، اس کے بعد سورہ بقرہ اب سمجھیے، اور پھر یوں کرتے 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 آپ والناس تک جائیں گے، سورۃ الناس تک جائیں گے۔ اب سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہو، کیسے ہم قرآن کو سمجھیں؟ ہوتا یہ کہ ہم قرآن پاک لیتے ہیں، ترجمہ والا قرآن پاک لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، 2 4 5 دن کے بعد پھر ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یا رمضان آتا ہے تو رمضان میں ہم سن لیتے ہیں، یا کبھی کوئی صورت کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر کبھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کچھ سن لیتے ہیں، اور یوں پھر اس کے بعد رکھ دیتے ہیں، اور پھر ایک لمبے عرصے تک ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا طریقہ ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن سمجھیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی اپنی ایک نیت ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اپنی زندگی میں، جو اللہ تعالیٰ نے کلام عطا فرمایا ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، یہ مجھے زندگی میں کم از کم ایک بار پورا سمجھنا ہے کہ رب کا کلام کیا ہے۔ پہلے سب سے پہلے اپنا یہ مائنڈ میکنگ خود کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے۔ آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونی چاہیے، ایک پین ہونی چاہیے، اور ایک ٹائم، آپ اسپیسیفک ایک ٹائم رکھیں کہ مجھے آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ بیٹھنا ہے، چاہے وہ رات میں یا دن کے کسی بھی حصے میں۔ اب اس کے بعد آپ شروع کیجئے۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور تقریباً 600 پیجز بنتے ہیں، ہر پارے میں 20 پیجز ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ روزانہ کتنا پڑھ سکتے ہیں، یعنی کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کا ترجمہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا، جیسے عذاب عظیم، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عذاب کا مطلب عذاب ہوتا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ جہنم، تو آپ کو پتہ ہے جہنم جہنم کو کہتے ہیں، جنت جنت کو کہتے ہیں۔ تو کچھ آیات یا کچھ الفاظ ایسے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جن کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ترجمہ دیکھنا ہوگا، اور کچھ آیات ایسی بھی ہوں گی کہ جن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر تک جانا ہوگا۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ جو قرآن کے جو متن ہے، یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں نا، وہ سمجھنا مقصد ہے۔ کسی بھی ایک تفسیر کو پورا پڑھنا اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ آپ پوری ایک تفسیر پڑھیں،
نہ یہ ہے کہ پورا ایک ترجمہ پورا مکمل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہوں تو کچھ الفاظ کا ترجمہ آپ کو ویسا ہی آتا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی قرآن کا عربی کورس کیا ہو جس کی وجہ سے آپ قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہو، تب آپ کو پورا 100% ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک لیجئے اور سمجھیں، اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی وہاں آپ ترجمہ دیکھیں، جہاں ترجمہ دیکھنے میں بھی نہیں سمجھ میں آ رہی وہاں تفسیر دیکھیں۔ یعنی اصل مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، اور ترجمہ قرآن آپ کی ہیلپ کرے گا یا تفسیر قرآن آپ کی ہیلپ کرے گی، اس انداز میں آپ نے پڑھنا۔ اور تفسیر بھی اتنی پڑھیں کہ جتنا قرآن کی آیت سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کی آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا کلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے، یہ بات اگر تفسیر کی 2 لائنیں پڑھنے میں سمجھ میں آ جاتی ہے، وہیں تفسیر کو موقوف کر کر اصل پر آ جائیں، اور پھر اب آپ دوبارہ قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ تفاسیر بعض اوقات اتنی تفصیلی ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ ایک الگ بحث میں ایک الگ ٹاپک پہ چلے جائیں گے، اور جو اصل مقصد تھا اس وقت قرآن پڑھنا اور سمجھنا، اس سے آپ دور ہو جائیں گے۔ تو تفسیر سے انکار نہیں ہے، تفسیر اہم ہے، زندگی میں بہت ساری جگہوں پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن سمجھنا۔ اس لیے اس پر آپ نے اسٹرک رہنا ہے کہ ترجمہ بھی اتنا دیکھنا ہے کہ جتنا آپ قرآن سمجھ سکیں، اور تفسیر بھی اتنی دیکھنی ہے جتنا آپ قرآن کی آیتوں کو سمجھ سکیں۔ اب آ جائیے، آپ قرآن پاک کا ایک پیج روز کے لیے لے لیں کہ مجھے روزانہ کم از کم 1 پیج پڑھنا ہے، کم سے کم بھی 1 پیج پڑھنا ہے۔ جس دن بہت ٹائم ہو تو 2 پیجز پڑھ لیجئے بس۔ اب اس کے بعد آپ نے شروع کیا تو اب اس میں جب آپ قرآن پاک کی آیت کی ان آیتوں کی تلاوت بھی ہو گئی، آپ نے ترجمہ دیکھا تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ مثلا آپ پڑھ رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی، تو اب اس آیت کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اس آیت سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھ جائیں، اگلی آیت کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس آیت کو انڈرسٹینڈ کریں، اور ہر صفحے میں سے کم از کم ایک بات ایسی نکالیں کہ جس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ ہے ریفلیکشن، کہ قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، عمل کہاں ہے، کس بات پر عمل کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ ہر پیج میں جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کے ذہن میں ایک سٹوری یہ چل رہی ہوگی کہ کون سی بات ایسی ہے کہ جس پر میں آج سے عمل شروع کر سکتا ہوں، کون سی بات ایسی ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ اس انداز کو لے کر جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ اگلے صفحے پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو آیت نظر آتی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور وہ جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو آپ اس آیت کو پڑھ کر ایک یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو یا رب، کہ میری عبادت اللہ کے لیے ہو، میری نماز اللہ کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے نہ ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو کس طرح؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اپنے رب کو یہ تصور نہیں بنتا تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صرف اس لیے نہیں کہ یہ فرض ہے تو مجھے 5 منٹ میں 4 فرض پورے کرنے ہیں، مجھے ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، وہ پوری کرنی ہے، نہیں، اس لیے کہ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، جیسا اس نے مجھے قرآن میں حکم فرمایا کہ اعبدوا ربکم، میں کھڑا ہوں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس بات کو آپ نے نوٹ کر لیا، اور اسی دن سے یعنی آج کے دن سے ہی اپنی زندگی میں اس کو شامل بھی کر لیا۔ اگلے دن آپ نے پھر دوبارہ شروع کیا پڑھنا، جن آیتوں کا ترجمہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نوٹ کرنا چاہیے ان کو آپ نے نوٹ کیا، تو آپ کچھ نہ کچھ ہر پیج کے کا ایک سمری جو ہے نا وہ اپنے پاس ضرور نوٹ کیجئے۔ تو آپ نے پڑھا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تو یہ اس کی ایک سمری آپ نے لکھ لی کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور قابل عمل بات کیا ہے؟ ذرا نیچے آئیں تو رب کریم عز و جل نے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا فرمایا ہے ان کو وہ توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ
ما امر اللہ بھی، جن کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جوڑو، یوصل، یوصل کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا فرمایا ان چیزوں کو وہ لوگ توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اب آپ کو تفسیر کی اگر ضرورت پڑے کہ وہ کون سی چیزیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا فرمایا اور لوگ توڑتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا صلہ رحمی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، ان سے بنا کے رکھنی چاہیے، ان سے معاملات کو اچھا رکھنا چاہیے. اور جو لوگ اس کو توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یہاں اس آیت پر قابل عمل بات میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم نے کس کس سے توڑ کر رکھی ہے، ہم نے کس کس کو ناراض کیا ہوا ہے، ہم کس کس سے نہیں ملتے ہیں. اور خاص طور پر اگر ان میں رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار بھی وہ جن سے خونی رشتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے چاچا سے ناراض ہو سکتا ہے کوئی اپنی پھوپھی سے ناراض ہو سکتا ہے کوئی اپنے بھتیجے سے ناراض ہو سکتا ہے کوئی اپنے ماموں سے ناراض کوئی ہو سکتا ہے اپنے بھانجے سے ناراض ہو. تو دیکھیں کوئی اپنے والدین سے بھی ناراض ہو، اللہ نہ کرے. تو اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہے، تو فوری طور پر جو رب نے فرمایا کہ ان سے ملا کر رکھنی ہے، ان سے توڑنا نہیں ہے. اگر توڑو گے اولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس نقصان سے بچائے. تو یہ بات آپ نے اس صفحے میں سے ایک قابل عمل بات اپنے لیے لے لی، اس کو نوٹ کر لیا اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیا کہ مجھے بنا کر رکھنی ہے، مجھے کسی سے توڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. یوں آپ آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو بعض اوقات ایک پیج میں آپ کو ایک سے زیادہ ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے. تو قابل عمل بات ایک بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 6 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ضرور ہو. یعنی روزانہ ایک میسج قرآن پاک کے ایک پیج میں سے، روزانہ ایک میسج تو مجھے لینا ہے اور اس کو مجھے اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا ہے. تو ایک پارے میں 20 پیجز گزرے، 20 پیجز، تو 20 چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیں. تو آپ بتائیے جب آپ قرآن پر اس انداز میں عمل کر رہے ہوں گے تو زندگی کتنی ستھری ہوگی، کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی نفیس ہوگی، اور کتنی بری عادتوں سے ہم بچتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.